ہمارے ساتھ حسن الیاس بھائی اس وقت موجود ہیں، غامدی صاحب کے داماد بھی ہیں اور ان کے شاگرد رشید ہیں، اور المورد کے ادارے سے وابستہ ہیں، اور غامدی اسکول آف لرننگ اس سے بھی جو ہے یہ وابستہ ہیں۔ اور 2 دن پہلے ہی میرا ان سے ایک رستہ نکل آیا، اس کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا، اور میں تہ دل سے حسن بھائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور انتہائی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی جانب سے بھی، شبان المسلمین کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی گفتگو جو آپ نے ٹائم ہمیں دیا آدھا گھنٹہ، اس میں جو جوابی بیانیہ ہے غامدی صاحب کا، جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اس جو سیاسی اسلام کی فکر ہے، اس پر وہ آپ پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے لیے ہم آپ سے آپ ہی کی بات کو سمجھنے کے لیے سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ جی حسن بھائی آپ شروع کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنی زندگی میں مختلف مواقعوں پر اپنے نقطہ نظر کے فروغ اور ترویج کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ادارے بھی بنائے ہیں، میڈیا کا سہارا بھی لیا ہے۔ اپنی فکر کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن ذرائع کو استعمال کرنا بھی ہماری جدوجہد اور ہماری سعی کا مرکز رہا ہے۔ لیکن میں بغیر کسی تردد اور تأمل کے اور بغیر کسی تصنع اور مبالغے کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس نشست میں شرکت میرے لیے باعث مسرت بھی ہے اور باعث تہنیت بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجھے اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا نقطہ نظر ایک نئے پلیٹ فارم پہ پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، یا غامدی صاحب کے افکار و خیالات کو دنیا تک پہنچانے اور لوگوں کو اس سے متاثر کرنے کی یہ کوئی کوشش ہے، بلکہ میری خوشی اور مسرت کا اصل محرک یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پاکستان کی وہ شخصیات جنہوں نے دین کی خاطر اپنی پوری زندگی کو قربان کیا، ملت اسلامیہ کی گل سرسبت مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ، وہ رجل شہیر، وہ مرد علمی، وہ شخص نابغہ جس نے اپنے فکر و استدلال سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین کے بارے میں متحرک کیا، دین کے بارے میں وہ جذبہ ان کے اندر پیدا کیا کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر جس طرح کے اثرات مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی علیہ رحمہ رکھتے ہیں، جو کچھ دین کی تفہیم اور تعبیر انہوں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے کی، یہ واقعہ ہے کہ قریب کی چند صدیوں میں ان جیسی کوئی شخصیت اور جس طرح کا فکری کام اور اس کا امپیکٹ دنیا کی تاریخ پہ ہوا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح میرے لیے یہ بات بھی بہت باعث تہنیت اور مسرت ہے کہ پاکستان کی ایک اور ایسی ہی نابغہ شخصیت، ایک داعی عظیم، ایک مفکر عمیق جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی فکر کی ترویج اور لوگوں کو اللہ کی کتاب، اس کے پیغمبر کی سنت اور جو کچھ دین وہ سمجھے ہیں اس کی طرف لانے کے لیے وقف کی، ان سے متعلق لوگوں کے ایک اجتماع میں موجود ہوں۔ اور میرے لیے یہ پہلو بھی بہت باعث مسرت ہے کہ موجودہ دور میں جہاں پر ہر طرف فرقہ واریت، گروہ بندی، تعصبات اور اپنا علوف اور برتری اور تفوق لوگوں کے دل میں راسخ کرنے کے لیے مذہبی تحریکیں اور سیاسی جماعتیں متحرک نظر آتی ہیں، وہاں پر شبان المسلمین کے منتظمین اور قیادت بے پایاں داد کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس سے اوپر اٹھ کے حق کے ایک سچے متلاشی کی حیثیت سے ان لوگوں کو بھی اپنے اجتماع میں مدعو کیا جو ان کی فکر سے بظاہر بہت مختلف باتیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خالد محمود عباسی صاحب کا یہ اقدام ایک تاریخی اقدام ہے، بالخصوص پاکستان کے اس موجودہ حالات میں جہاں ہر طرف تناتنی کا ماحول ہے، ایک کشمکش ہے، ایک دو بدو لڑائی کی سی فضا بنتی ہے مذہبی گروہوں کے درمیان، وہاں پر یہ جرت اور یہ فتوت اور یہ ہمت اور یہ حوصلہ
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کے طفیل مل سکتا ہے کہ آپ اپنے اجتماعات میں اپنی قیادت کے سامنے، اپنے کارکنوں، اپنے نوجوانوں کے سامنے وہ نقطہ نظر بھی رکھنے کی کوشش کریں کہ جس سے آپ اختلاف کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے قطع نظر کہ میری بات کیا ہے یا ان کی بات کیا ہے، اگر صرف یہی ایک چیز آج کی گفتگو کا ایجنڈا بنے تو میرے لیے اس سے زیادہ مسرت کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم سب کو اپنانا چاہیے اور آگے بڑھ کر علم کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے کو وہ پہچان چکے ہیں۔ یہ زمانہ عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم۔ اس زمانے میں ہم اپنے لوگوں کو اپنے گروہی تعصبات اور اپنی تنظیمی پابندیوں کے تحت دوسرے افکار سننے سے منع نہیں کر سکتے۔ آج ہر فکر، ہر بات لوگوں کے ٹیلی فون، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے بیڈ روموں تک پہنچ رہی ہے۔ اس وقت اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنی بات کو پورے نظر و استدلال کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور جو کچھ متبادل افکار معاشرے میں موجود ہیں، جو کچھ جوابی بیانیے ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ کسی بھی تحریک کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ شعوری طور پر اس کا حصہ بنیں، اور شعور اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں۔ یہ تنقید صرف دوسروں پر نہیں ہوتی، یہ سب سے پہلے اپنے قائم شدہ تصورات پہ ہوتی ہے، ان فکری مقدمات پہ ہوتی ہے جو آپ برسوں سے مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمت اور حوصلے کی بات ہے جس کا انہوں نے آج اظہار کیا ہے، اور میں اس لیے ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سی گزارش ابتدا میں کرتا چلوں کہ میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ میں دین کا بالکل ابتدائی نوعیت کا ایک طالب علم ہوں جس نے مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر دین کے علوم کی تحصیل کی۔ میں اپنے باپ دادا کی نسبت سے بر صغیر کے ایک دیوبندی روشن علمی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور اسی تلاش حق کی جستجو نے مجھے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی خدمت تک پہنچایا۔ غامدی صاحب کے بارے میں بھی ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ وہ ایک دین کے عالم ہیں، اس حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور وہ اپنا تعارف ایک طالب علم کہہ کر کرواتے ہیں، اور ہمیں بھی ہمیشہ وہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ آپ بھی طالب علم بنیں۔ طالب علم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، اور کبھی بھی اپنے قائم شدہ تصورات کو تعصبات کے زیر اثر ریویو، ریکنسٹرکٹ اور ری لرن کرنے سے نہیں گھبراتا۔ ہم غامدی صاحب پر اسی حیثیت سے غور و فکر کرتے ہیں جس طرح معاشرے میں موجود باقی علماء کے افکار پر غور و فکر کیے جانے کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جو کچھ ان کی فکر میں سمجھا ہوں، اس امکان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ اس میں غلطی کا 100% امکان ہے، اور اگر کوئی ایسی بات آج یا کل یا مستقبل میں ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم تلاش حق کی جستجو کے مسافر ہیں، ہم غامدی صاحب کے فرقے کے کوئی مقلد محض ہرگز نہیں ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ غامدی صاحب اپنی ذات میں ایک عالم ہیں، انہوں نے 40-50 سال اس ملت کے اندر گزارے ہیں، ان کے افکار و خیالات، ان کے نظریات چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لہٰذا میں کوئی ان کی ترجمانی نہیں کروں گا، بلکہ محض اپنے تعلیمانہ سفر کو جو میں نے ان کی فکر پڑھتے ہوئے گزارا ہے اس کو ایک شیئر کرنے کی چھوٹی سی کوشش کروں گا۔ لہٰذا آپ غامدی صاحب کی فکر کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی کتب اور ان کے لٹریچر کا مراجعت کر سکتے ہیں۔ میں اپنی آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں بانٹوں گا، اور یہ 3 حصے الگ الگ اپنی ایک نوعیت رکھتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ ان میں سے تینوں چیزوں کو میں الگ الگ اس لیے بیان کروں کہ ہمارے ہاں بالعموم کسی فکر کو سمجھنے میں انسان خلط مبحث کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ ایک پورا تصور، ایک پورا نظریہ، ایک پورا نقطہ نظر اگر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہ آئے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی چند باتیں سن کر آدمی ایک تاثر قائم کر لیتا ہے۔ لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ ان 3 حصوں کی پہلے معنویت کو میں آپ پہ واضح کر دوں۔ پہلا حصہ میری گفتگو کا اس چیز پر مشتمل ہوگا کہ غامدی صاحب کے پورے ڈسکورس میں دین کیا ہے،
اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، جب اس کو سمجھا گیا تو اس کا وہ ظاہری شاکلہ کیا بنا ہے جو آج بالخصوص ان افکار کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جو زیر بحث ہیں اور جن کو لے کر آج ہمارے معاشرے میں آپ جیسی تنظیمیں چل رہی ہیں۔ دین کا تعارف، دین کیا ہے ان کے نزدیک، کیسے سمجھا جاتا ہے، کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں، عملی اور ظاہری پریکٹیکل شکل کیا بنتی ہے۔ تو پہلے حصے میں مختصر یہ باتیں میں بیان کروں گا، دوسرے حصے میں ان چیزوں پر گفتگو کروں گا جو باعث نزاع ہیں، جو باعث اختلاف ہیں، وہ علمی نکات جو ہمیں آپ سے اور اس نوعیت کی دیگر تحریکوں سے الگ کرتے ہیں یا ہمارا آپ سے ان معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، ان کو میں الگ سے بیان کروں گا۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ اس تدبیر اور حکمت عملی سے متعلق ہے جس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف کہیے یا اتفاق جو کچھ بھی ہے اس کا دین کے بنیادی کانٹینٹ یا دین کے مقصد یا ان بحثوں سے نہیں ہے، بلکہ وہ سر تسر حکمت کی بات ہے، تدبیر کی بات ہے۔ اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، اس کا میں ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بتانے کے لیے کہ جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ در حقیقت ہماری نظر میں کیا ہے۔ غامدی صاحب کی کتاب میزان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین اسلام جس کو میں اور آپ مانتے ہیں اس کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی اسکیم جس وقت اللہ نے بنائی ہے اور اس اسکیم کے تحت انسانوں کو یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تو سب سے پہلے اپنا یہ شعور انسان کی فطرت میں ودیت فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ارواح سے مکالمہ کیا ہے اور جس وقت اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو خیر و شر کا وہ یہ شعور ساتھ لے کر آیا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح سے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب، کیا میں ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، بالکل تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ چیز انسانیت کے حافظے سے محو کر دی گئی اس لیے کہ اس دنیا میں جو امتحان کی اسکیم درپیش ہے اس میں خدا اس پردے کو حائل رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا جس وقت دنیا کی ابتدا کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ارادے اور اختیار کے ساتھ انسان کو یہاں پر بھیجا۔ یہ ارادہ اور اختیار ہے جس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتا ہے۔ یہ محض کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی رائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک متعین مقصد کے تحت خدا تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہارا یہاں پر امتحان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اس انسان کو اللہ نے اپنا پیغمبر بھی بنا دیا تاکہ کسی شخص کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ وہ روز قیامت اٹھ کے کہے کہ جو کچھ نور ہدایت تو نے ہمیں فطرت میں دیا تھا وہ تو ہم فراموش کر بیٹھے، لیکن تجھے کسی کو یاد دہانی کے لیے تو بھیجنا چاہیے تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے پیغمبروں کی اسکیم جاری کی اور پہلا شخص جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا اسی کو پیغمبر بھی بنا دیا۔ یہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ دین کی ابتدا ان سے ہوتی ہے، وہ اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے انبیاء بھیجے۔ خدا کی یہی اسکیم جاری رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء میں سے بعض کا انتخاب کر کے ان کو رسول بنایا۔ یہ رسالت کا سلسلہ بھی جاری رہا یہاں تک کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اصلاً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پہ ودیت کیا اور پھر اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے دنیا تک پہنچائیں۔ اس پیغمبری کے سلسلے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ پر ختم نبوت ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص کسی حیثیت میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے بھی ختم ہو گئی ہے۔ قرآن مجید نے اس باب میں دو ٹوک اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ روئے زمین پر یہ جاننے کے لیے کہ خدا کی منشا کیا ہے اس کو دریافت کیا جائے، خدا کی خواہش کیا ہے اس کی یافت ہو، صرف ایک شخصیت ہے، وہ خدا کا فرستادہ، خدا کا منتخب، خدا کا چنیدہ شخص ہے جو اس زمین پر خدا کا ریپرزنٹیٹو ہے۔ چنانچہ اس حیثیت میں دین کا تنہا ماخذ، واحد سورس اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ روئے زمین پر دین قرار پائے گی، اور جس چیز سے روک دیں گے وہ دین میں ممنوع قرار دی جائے گی۔ غامدی صاحب نے پھر اس کو بیان کیا کہ یہ دین کا تنہا سورس قیامت تک کے لیے حجت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے
اس نے ہمیں دین دیا. کیسے دیا؟ دو صورتوں میں دیا. ایک اللہ کی وہ کتاب جو خدا کی طرف سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتی تھی، اس کتاب کے ذریعے دیا، قرآن مجید. اور دوسرا وہ عملی سنت جو ابتدائے انسانیت سے پیغمبروں کی تہذیب میں ہمیشہ سے جاری رہی. وہ عملی چیزیں ہیں، وہی دین کے عملی تقاضے ہیں. ان کو نسل در نسل خود انبیاء نے عمل کر کے منتقل کیا. چنانچہ نماز آدم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، نوح علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، سب پڑھتے تھے. یہ وہی نماز ہے جو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری فرمائی. آپ نے اس کی ابتدا نہیں کی، لیکن پیغمبر جب آتا ہے تو وہ ان سنتوں کے اندر ترمیم بھی کرتا ہے، اضافہ بھی کرتا ہے، تجدید بھی کرتا ہے، اور ان کی تفصیلات سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. کہیں کوئی بدعت پیدا ہو گئی ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اس کو سنت کہتے ہیں. پیغمبر نے اس سنت کو خود انبیاء کے ٹریڈیشن سے، جس معاشرے میں وہ موجود تھے، وہاں نماز پڑھی جا رہی تھی، وہاں حج ہو رہا تھا، وہاں لوگ زکوٰۃ دے رہے تھے، وہ روزے رکھے جا رہے تھے، یہ سب کچھ ہوا. اسی کو آگے انہوں نے تجدید کر کے، کہیں ترمیم کر کے، کہیں اصلاح و اضافہ کر کے جاری فرما دیا. یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے. اس کے بعد پیغمبر کی ذات دنیا میں موجود تھی. پیغمبر محض کوئی دائی نہیں ہوتا، محض کوئی منادی نہیں ہوتا، محض کوئی واعظ نہیں ہوتا، محض کوئی مفکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ روح زمین پر خدا کا فرستادہ منتخب چنیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کر دیتے ہیں اپنے کلمے کے ساتھ. گفتہ او گفتہ اللہ بوت، وہ جو کہتا ہے وہ خدا کا کہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کی کتاب ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت کرو، اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ اس پیغمبر کے پاس جائے اور وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دے اور وہ اس فیصلے کو نہ مانے، یہاں تک کہ دل میں حرج پیدا کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. چنانچہ خدا کے پیغمبر نے قرآن و سنت کی تعلیمات کی تفہیم کی، تبیین کی، اس کے مضمرات کو کھولا، اس کے کئی لازم تقاضے تھے ان کو پورا کیا، ان کی توضیح کی، ان کی شرح کی، ان کی وضاحت کی. یہ سب کچھ کیا. اسی کا ذخیرہ ہے جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے. چنانچہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل، تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیا ہے وہ دین سمجھا جائے گا. اور آپ سے منسوب اگر کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے دین سے متعلق، اور اسی دین کی تفہیم و تبیین پر مبنی، اسی دین پر عمل کا اسوہ، اسی دین سے متعلق کوئی شرح و وضاحت، تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرے. وہ مومن نہیں ہو سکتا. خدا کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ ایمان پایا ہی نہیں جاتا اگر وہ شخص پیغمبر کے کسی فیصلے سے سرتابی کرتا ہے. تو پھر غامدی صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن اور سنت کے بعد پیغمبر کا کوئی حکم مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر میں نے اس کو ماننا ہے، یہ مجھ پر لازم کر دیا اسی قرآن نے. چنانچہ احادیث کے اندر جو کچھ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہم تک پہنچے ہیں، ہم اس کو بالکل اسی طریقے سے مانیں گے جس طریقے سے قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے. یہ تین چیزیں جاننے کے بعد اب سمجھ لیں کہ جب ہم لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے. ایک کتاب ہے. کتاب کس چیز پر مشتمل ہے؟ کلام پر. کلام کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. تو اب ہم قرآن مجید پر غور و فکر کے کچھ اصول متعین کر کے بتاتے ہیں زبان کے پہلو سے، کہ یہ زبان، یہ وہ زبان نہیں ہے جو آج مصر و شام اور عراق و دمشق کے اخبار اور رسائل اور جرائد میں لکھی جاتی ہے. نہیں، یہ عربی معلّہ ہے. لہٰذا زبان کا درک پیدا کرو، اس کے اسلوب کو سمجھو، اس کی عبارت کو جانو. اسی طریقے سے یہ کلام کی صورت میں آیا ہے، اس کو صورتوں میں بانٹا گیا ہے. یہ کوئی متفرق اقوال زری کا مجموعہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا متعین ایک نظم ہے. اس کے اندر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ ایک کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے. یہ جب بات ہو رہی ہے تو کچھ کریکٹرز موجود ہیں، اس کے تاریخی پس منظر کو بھی سمجھو. اس میں جانو کہ پیغمبر اگر موجود ہے اور اس کی پوری سرگزشت بتائی جا رہی ہے تو اس کے مضمون پر بھی غور کرو. انہوں نے بتایا کہ یہی قرآن ہے جو اپنی حیثیت کو بیان کرتا ہے، کہ یہی حرف آخر ہے، یہی قول فیصل ہے، یہی میزان، فرقان، حکم، مہیمن ہے. اسی کی روشنی میں تمام اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا. لہٰذا غامدی صاحب اپنی کتاب میزان میں قرآن مجید کے غور و فکر کے کچھ اصول بیان کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سنت کیا ہے، کیسے اخذ کی جائے گی، اس پر غور و فکر کے اصول بیان کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے گا، اس پر غور و فکر کے اصول بیان کرتے ہیں. یہاں تک پوری امت کی علمی تاریخ، ہمارے امت کا پس منظر، ہمارے ماضی کی تراث، اس کے اندر کھڑے ہو کر ہم اس دین کو اون کرتے ہیں
اور اسی روایت کے تسلسل میں قرآن مجید ہو، سنت ہو یا حدیث ہو، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اگر پڑھیں گاندھی صاحب کی کتاب میزان تو آپ کو سمجھائیں گے۔ اس وقت ان اصولوں کے استقصاء اور تنقید کا موقع نہیں ہے، میں محض ایک اجمالی سا خاکہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا کہ پھر جب وہ ان تینوں چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے دین کی ایک تصویر بنتی ہے، اور اس دین کی تصویر کے بعد اس دین کے کچھ تقاضے بنتے ہیں، اور ان تقاضوں کے بعد دین کا مقصد متعین ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ عبادت ہے جس کے لیے جن و انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ عبادت خشوع ہے، خضوع ہے، تذلل ہے۔ اس کا مطلب ہے جھکنا، انابت اختیار کرنا۔ قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ پہ بتایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس لیے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ چنانچہ طاغوت کے مقابلے میں عبادت کو رکھا گیا ہے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ استکبار، تمرد، سرکشی، یہی شیطان کا مترادف ہے۔ یہی تصور عبادت ہے جو خشوع، خضوع، تذلل، انابت، اخبات، قنوت یہ داخلی مظاہر رکھتا ہے، اور یہی خارج میں آ کر شکر، فکر، ذکر، تفویض، رضا، تسلیم ان میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی عبادت کی مابعد طبیعتی اخلاقی اساسات اور مراسم عبودیت ہیں جو دین کی ایک ظاہری حیت اور ایک شاکلہ بناتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دین کو میں دو صورتوں میں تم سے متعلق کر رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک حکمت۔ اس فکر کے علماء نے یہ بتایا کہ کتاب سے مراد ہے شریعت اور حکمت سے مراد ہے ایمان و اخلاقیات۔ اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا، اس کے دلائل آپ ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حکمت اور ایمان و اخلاقیات کی چیزیں اور شریعت یہ اس نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کے وہی تصور عبودیت جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارے خارجی وجود سے تقاضا کر کے ظاہر میں روبہ عمل ہوتا ہے، وہ حدود و قیود کے اندر آئے۔ ان حدود و قیود کو جو کچھ عبادات کی مابعد طبیعتی اخلاقی اساسات اور مراسم عبودیت متعین کرتے ہیں، ان کو ہم دین کہتے ہیں۔ چنانچہ خلاصہ کیا ہوا؟ دین اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، انسانوں کو بنایا، مقصد بتایا عبادت۔ عبادت ہے تو پھر عبادت کے بعد کیا ہوگا؟ عبادت محض اللہ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو سے جھکنے کا نام ہے۔ میرا اگر ایک ظاہری وجود ہے تو میں وہاں بھی جھکوں گا، میرے دل کے اندر بھی یہ جذبہ ہوگا کہ میں غلام ہوں، خدا کا بندہ ہوں، اور وہ آقا ہے، وہ پالنہار ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اور یہی کچھ زندگی کے ہر معاملے میں ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی، وہ شریعت دین کی اس حدود و قیود کو زندگی کے ہر معاملے سے متعلق کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری معاشرت کا باب ہو وہاں بھی میں قانون دوں گا، تمہاری سیاست کا باب ہو وہاں بھی میں تمہیں قانون دوں گا، تمہارے اسی طریقے سے دعوت کا باب ہو وہاں بھی میں تمہیں قانون دوں گا، تمہارے جہاد کا باب ہو وہاں بھی میں تمہیں قانون دوں گا، حدود و تعزیرات کا باب ہو وہاں بھی میں تمہیں قانون دوں گا۔ تو یہ قانون ہے شریعت کا جو پھر دین نے ہمیں دیا، اور ہم نے اس قانون پر عمل پیرا رہنا ہے۔ اس کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید نے پیغمبر کی بعثت کے وقت اس کا مقصد متعین کیا اور فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اور فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر دیا۔ تو دین کا ہدف، دین کا مقصد، دین کا نصب العین، دین کا آدرش وہ کیا ہے؟ میرا تزکیہ۔ میں کیا ہوں؟ اگر اپنا تجزیہ کروں تو میرے تین ہی پہلو ہیں۔ میں ایک ظاہری وجود رکھتا ہوں، میرا جسم ہے، میں ایک اخلاقی وجود رکھتا ہوں، میرے تصورات و خیالات ہیں، اسی طریقے سے میں کھاتا پیتا ہوں۔ تو یہ تزکیہ بدن کی تطہیر کی صورت میں بھی ہوگا، میرے خورونوش کے باب میں بھی ہوگا، اور میرے اخلاقی تصورات کے باب میں بھی ہوگا۔ گویا چار پہلوؤں سے تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ عبادت مجھے اس تزکیے پہ قائم رکھتی ہے، اور بدن کی طہارت، خورونوش کی طہارت اور افکار و خیالات کی طہارت، اس میں تزکیہ ہوتا ہے۔ اور وہ معاملات زندگی کے جس میں خدا نے فیصلہ کر دیا، انسانی عقل کسی حتمی رائے تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس باب میں اس نے قانون اور شریعت بھی دے دیا۔ وہ سیاست ہو، معاشرت ہو، سماج ہو، اسی طریقے سے دعوت ہو، جہاد ہو، حدود و تعزیرات ہو، ہر باب میں قانون دیا ہے۔ چنانچہ اب جب ہم اس دین کو مانتے ہیں، اس شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ عملی تقاضے مجھ سے متعلق ہیں اس کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جہاں پر وہ مجھے بحیثیت فرد مخاطب کر رہا ہے، بحیثیت انسان مخاطب کر رہا ہے، اس میں نے فیصلہ کرنا ہے
کہ دین کی اس ہدایت پر کیسے عمل درآمد ہو، یعنی میں اس کا مخاطب ہوں، جھوٹ میں نے نہیں بولنا، غیبت میں نے نہیں کرنی، نماز میں نے پڑھنی ہے، حج میں نے کرنا ہے، اختلاط و مرد و زن کے آداب ہیں اس پہ میں نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے یہ دین صرف فرد تک متعلق کر دیا ہے اور افراد اس پر انفرادی سطح پر عمل درآمد کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کی بے پایاں حکمت یہ جانتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے عقل، اپنے شعور، اپنی خرد کی بنیاد پر منظم معاشرے تشکیل دیں گے، ان معاشروں کے اندر نظم اجتماعی بنے گا، وہ نظم اجتماعی ایک ریاست کو جنم دے گا۔ چنانچہ نظم اجتماعی سے متعلق بھی شریعت کے تقاضے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان شریعت کے تقاضوں کو بھی بالکل اسی طریقے سے نظم اجتماعی نے، ریاست نے، حکومت نے، ارباب حل و عقد نے، حکمرانوں نے اپنانا ہے، ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اور اگر وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے تو جس طریقے سے ایک فرد خدا کی عدالت میں اس دن جواب دہ ہوگا کہ اس نے خدا کی شریعت کی ان ہدایات کی پابندی خلوت میں کیوں نہیں کی، اسی طریقے سے وہ لوگ نظم اجتماعی کے، وہ معاشرہ، اسی طریقے سے ارباب حل و عقد، وہ حکمران بھی جواب دہ ہوں گے۔ اور یہاں تک قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو پھر وہ میرے نزدیک کافر اٹھیں گے، فاسق اٹھیں گے، فاجر اٹھیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی باب میں فیصلہ کر دیا ہو اور وہ نظم اجتماعی سے متعلق ہو اور کوئی حکمران جو مسلمان ہو، اللہ کی شریعت کو مانتا ہو، وہ اس سے سرتابی کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ احکامات کیا ہیں جو نظم اجتماعی سے متعلق دیے گئے ہیں؟ میں صرف اس کی ایک فہرست پڑھ کے اپنی گفتگو کے اس پہلے حصے کو مکمل کروں گا۔ غامدی صاحب اپنی کتابوں میں، اپنے لٹریچر میں، اپنی گفتگو میں بتاتے ہیں کہ نظم اجتماعی سے جو متعلق احکامات ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس معاشرے کے اندر جو مسلمانوں کا ہے، اگر کسی کو حکمران بنایا جاتا ہے تو یہاں پر رہنے والے عوام اس کی رعایا نہیں ہے، اس کے باج گزار نہیں ہیں، بلکہ سب کے سب برابر کے شہری ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، وہ حکمران ان مسلمانوں پر جو خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کے مقرر کردہ ٹیکس، زکوٰۃ کے علاوہ ایک پائی بھی ان پر عائد نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے نکاح و طلاق، تقسیم وراثت، لین دین کے معاملات میں جب نزاع ہو جائے اور اس کے پاس لوگ آئیں تو جو کچھ شریعت نے اس باب میں قانون مقرر کر دیا ہے وہ پابند ہے، اس پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج اور عمرے کے لیے مسلمانوں کے لیے جو بندوبست ریاستی سطح پہ ہو سکتا ہے وہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ وہ حکومت چلائے گا۔ قرآن کے بیان کردہ اس اصول کے تحت کہ امرهم شورى بینہم، قومی املاک اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رکھی جائیں گی، اور معیشتی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے وہ غربا، وہ فقراء، ریاست ان کا سہارا بنے گی۔ اسی طریقے سے مسلمان دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی ریاست میں تجہیز و تکفین کا دین اور شریعت کے مطابق انتظام کیا جائے گا۔ جمعے کی نماز کا انعقاد، ممبر خاص کر دیا ہے دین نے حکمرانوں کے لیے کہ وہ ممبروں پر آئیں گے اور خدا کے دین کی بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، واضح و نصیحت کریں گے، وہیں مکالمہ اور گفتگو بھی ہوگا ان سے، لہٰذا جمعے کا وہ ریاست کی سطح پر اہتمام کریں گے، اس طرح عیدین کا اہتمام کریں گے۔ قانون کو نافذ کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کچھ قرآن مجید نے معاشرے کی سطح پر معروف اور منکر کو ہر سطح پہ روکنے کے جو تقاضے شریعت نے بیان کیے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اسی طریقے سے حکومت دشمنوں کے معاملے میں بھی قائم بالقسط رہے گی، یہی بات وہ معاہدات کے باب میں رکھے گی۔ زنا، چوری، قتل، فساد فی الارض اور قذف، جن جرائم کی سزائیں شریعت نے متعین کر دی ہیں، بتا دی ہیں، وہ قیامت تک کی سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو ریاست میں نافذ کیا جائے گا۔ وہ پابند ہے حکمران کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ان کو جاری کرے۔ اسی طریقے سے اسلام کی دعوت کو اکناف عالم تک، اقصائے جہاں تک پہنچانے کی جدوجہد کرے گا، اور اس جدوجہد میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے یا مسلمانوں پر کہیں دنیا بھر میں ظلم، بربریت، تشدد اور جبر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے۔ چنانچہ یہ نظم اجتماعی کے تقاضے ہیں جن پر انس نے عمل درآمد کرنا ہے، اور قرآن مجید نے بتا دیا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پر اگر عمل درآمد کرنا ہے تو پیغمبر کی ذات کو تنہا ماخذ مانو۔ پیغمبر نے قرآن و سنت دیا، اسی کی تفہیم و تبیین، اسی کی شرح و وضاحت، اسی پر عمل کا نمونہ حدیثوں میں آیا ہے، یہ سب واجب الاتباع ہیں۔ اس کے بعد
دین کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت ہے جو ہر پہلو سے متعلق ہوتی ہے، یہ شریعت بھی اسی پہلو سے دی گئی ہے، لہٰذا میں عبد نہیں بن سکتا جب تک میں اس شریعت پر عمل درآمد نہ کروں، اور شریعت فرد سے بھی متعلق ہے، اور شریعت نظم اجتماعی اور معاشرے اور حکومت سے بھی متعلق ہے، لہٰذا سب سے پہلی چیز جس کو میں بہت کیٹیگوریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پورے ڈسکورس میں نظم اجتماعی، شریعت کے وہ تقاضے جو معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں ان کی پابندی اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے دین کے باقی احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ ہم جب یہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ احکامات فرد سے متعلق ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم معاشرے اور نظم اجتماعی سے متعلق شریعت اور دین کے تقاضوں کو نہیں مان رہے یا ان کو فراموش کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا مقصد تو صرف فرد کا تزکیہ ہے، وہ صرف فرد سے متعلق ہوگا۔ ہرگز نہیں، دین خود بتائے گا کہ وہ کس کس سے متعلق ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی قرآن و سنت اور حدیثوں پر غور و فکر سے، وہ یہ احکامات کی فہرست ہے جو نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ یہاں پر میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، یہ مثبت حصہ تھا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری تحریکیں اٹھیں، بالخصوص مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی علیہ رحمہ کی تحریک اسلامی، اس کے بعد ڈاکٹر اسحاق صاحب مرحوم۔ ان پوری تحریکوں کو، ان کے نیریٹو کو، ان کے بنیادی استدلال کو کیا ہم مانتے ہیں؟ اگر نہیں مانتے تو اس پہ ہماری بنائے استدلال کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو کچھ تھا یہ تو ہم نے کہہ دیا، اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارا سوال کیا ہے، ہماری طالبانہ گزارشات کیا ہیں، ہمارے فکری اشکالات کیا ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دو چیزیں ہیں جن کو بنائے استدلال کی حیثیت حاصل ہے ان پوری کی پوری تحریک اور اس پوری کی پوری فکر کے اندر۔ پہلی چیز ہے تصور اقامت دین، اور دوسری چیز ہے دنیا کے اندر غلبہ دین کی۔ یہ جو تصور اقامت دین ہے اس کو قرآن مجید کی ایک آیت سے بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر دین کو بھیجنے کا جو مقصد ہے اس کو ایک دوسری آیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں آیات پر جو کچھ ہمارا موقف ہے اس کا ایک خلاصہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اس کے دلائل تفصیلی طور پر آپ ہمارے علماء کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص غامدی صاحب کی کتاب برہان کے اندر بہت مختصر سا مضمون ہے، تعویل کی غلطی، وہاں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی تفسیر میں بھی اسی طریقے سے ان کی جو دین کے اوپر کتاب ہے میزان، وہاں پر بھی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اے پیغمبر یہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے یہ وہی دین ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا، یہ وہی دین ہے جو ہم نے موسیٰ کو دیا تھا، اور یہ وہی دین ہے جو ہم نے عیسیٰ کو دیا تھا، اور یہ وہی دین ہے جو اب ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ ان اقیموا الدین کا ایک لفظ ہے اس آیت کے اندر جس سے ایک پوری کی پوری تعبیر بیان کی جاتی ہے اقامت دین کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ تقاضا ہے، جس طرح پیغمبر سے یہ تقاضا تھا اسی طرح ہم سے بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اقامت دین کریں۔ اسی کو مقصد سے بیان کیا جاتا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے، وہ اقامت دین ہے، تصور ہے پورا کا پورا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں آئی ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے زبان کی روشنی میں جانیں، کیونکہ قرآن ایک زبان کے اندر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بلسانک نازل کیا گیا ہے، عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں ہے، اور اس لیے واضح عربی زبان میں ہے تاکہ مفہوم کو اخذ کرنے میں کوئی تردد، کوئی اشکال کسی کو باقی نہ رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل دو ٹوک زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اب ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، لفظ کو سمجھنے کا دنیا کے کلاموں میں مسلمہ اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ صرف قرآن مجید میں نہیں، ہر لٹریچر میں جہاں لفظ آتا ہے اس میں معنی کو جو آپ اخذ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، لفظ اپنا معنی کیسے دیتا ہے، یہ سب کا سب تصور متفق علیہ ہے۔ لفظ کا کوئی معنی میں آج اٹھ کے نہیں کر سکتا، آپ اٹھ کے نہیں کر سکتے، یہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہے جو نسل در نسل تواتر سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔
اس میز کو میز میں آج قرار نہیں دیتا، اس کاغذ کو کاغذ میں نے قرار نہیں دیا، یہ قلم میرے کہنے سے قلم نہیں بنا، بلکہ انسانیت کا تعامل ہے، یہ سماع ہے، یہ نطق ہے جو ان الفاظ کے مفاہیم کو آگے منتقل کرتے ہیں۔ چنانچہ غامدی صاحب نے اپنے مضمون میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو فعل ہے اقامت کا، یہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی مادی چیز سے متعلق ہوگا، اس کا آبجیکٹ کوئی مادی چیز بنے گا، ٹینجیبل چیز بنے گا، یا یہ کسی تصور نظری چیز سے متعلق ہوگا۔ ان دونوں میں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اہل لغت بتاتے ہیں، اور جس وقت غامدی صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے، وہ بتاتے ہیں کہ امام اللغت زمخشری اس کا کیا معنی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جساس اس کا معنی کیا کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آلوسی اس کا معنی کیا کرتے ہیں، امت کا متوارث علم اس لفظ کے کیا معنی کرتا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس سے ایک پورا تصور برآمد کرتے ہیں وہ خود اس معنی کو کیسے دوسری جگہوں پہ بیان کر رہے ہیں، پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ خود قرآن مجید نے استعمال کیا ہے تو اس کو کیسے کھولا ہے۔ تو ان پہلوؤں سے وہ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ میں چند چیزیں مختصراً آپ کی خدمت پیش کروں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی ٹینجیبل چیز کے ساتھ، کسی مادی چیز کے ساتھ متعلق ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ مثلا اقیم الوزن بالقسط، بھائی ترازو کو سیدھا کرو اور انصاف کے ساتھ تولو، یہ ٹینجیبل چیز ہے۔ اگر کوئی نظری چیز ہو، تصوراتی چیز ہو، تو وہاں پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا، کھڑا کرنا۔ اسی طریقے سے وہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نافذ کرنا۔ مثلا میں کہتا ہوں اقیم الحق، حق کو ظاہر کرو، اب حق ایک نان ٹینجیبل چیز ہے، ایک تصوراتی چیز ہے، لہٰذا وہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ظاہر کرنا۔ اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں اقیم الحد علیہ، حد کو اس کے اوپر نافذ کرو، تو یہاں پر اقامت کا فعل نفاذ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ گویا یہ جو فعل ہے اقامت کا اگر ٹینجیبل چیز کے ساتھ آتا ہے، مادی چیز کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مجازی اور حقیقی کچھ استعمال ہے، اور اگر یہ کسی تصوراتی نظری چیز کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ جو دین کا لفظ ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر دو ہی مفاہیم ہو سکتے ہیں، یا ظاہر کرنے کے یا نافذ کرنے کے۔ اگر آپ نافذ کرنے کا مفہوم اس فعل سے اخذ کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آگے اس کا صلہ بیان ہو۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اقیم الحد علیہ، وہی حد نافذ کرو کس پر، وہ بیان ہوتا ہے کلام میں۔ یہاں پر وہ بیان ہوا ہے کہ اقیم الدین علی الناس، کس پر کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، یہ کوئی چیز یہاں پر بیان نہیں ہوئی، لہٰذا کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسا سیاق بھی یہاں نہیں موجود جس سے آپ اس فعل کو نافذ کرنے کے مفہوم میں لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو چیز اس فعل کے ساتھ آگے عطف ہوئی ہے وہ اس نافذ کرنے کے مفہوم سے ابا کرتی ہے، نہیں مانتی اس کو۔ کیا کہا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، یعنی دین کو نافذ کرو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ ان دو باتوں میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی میں آپ سے کہوں کہ گاڑی آہستہ چلاؤ اور یوں شادی جلدی کر لو، ان دو باتوں کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ لہٰذا آیت کی جب آپ تحلیل کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آگے جس چیز پر اس کو عطف کیا گیا ہے وہ بھی اس سے ابا کرتی ہے کہ اس کا مفہوم نافذ کرنے والا لیا جائے۔ تیسری چیز، جس سیاق میں آیت آئی ہے، جس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ اس القرآن میں، عربی میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا تاکہ یہ پیغمبر اپنے مخاطبین تک اس کو پہنچا دے، اور مخاطبین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت میں کھڑا کر دیتا، اختلافات ہوئے، اس نے پیغمبر بھیجے، یہ سلسلہ پہلی دفعہ شروع نہیں ہوا، یہ جو کچھ پیغام لے کر آیا ہے یہ وہی پیغام تھا جو اس سے پیچھے انبیاء لے کر آتے رہے۔ اور کیوں لے کر آتے رہے؟ تاکہ تم اس پر عمل درآمد کرو، تم اس پر راست بازی کے ساتھ پیرا رہو، تم اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کرو، تم اس کو اپنا لو، تم اس سے ابا نہ کرو، تم اس سے اختلاف نہ کرو، اور اس کو اپناتے ہوئے خدا کی اس ہدایت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے آگے بڑھو۔ اسی کو دوسرے کا بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب وہاں پر کوئی فریضہ اعتصام بحبل اللہ بیان ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ دخول فی الدین کا کوئی فریضہ بیان ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ دین پر تم نے عمل درآمد کرنا ہے۔ اب دین میں کیا چیز ہے جو نافذ کرنے کی ہے، کیا چیز ہے جو مجھ سے متعلق ہے، یہ تو دین کا کانٹینٹ بتائے گا۔ یہ فریضہ اقامت دین کا لفظ کہنے سے پورے کے پورے دین کا معاشرے میں نفاذ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت متعین ہے، اگر وہ متعین ہے تو پھر ہر حکم میں ہمیں جانا پڑے گا۔ مثلا قرآن مجید بتاتا ہے نکاح کا طریقہ، قرآن مجید بتاتا ہے طلاق کا طریقہ، میں اس کو نافذ کروں گا۔ قرآن مجید مجھے بتاتا ہے لین دین کے اندر کیا معاملات کرنے ہیں، سنت مجھے بتاتی ہے تہجد کی نماز کرنی پڑے، میں اس کو نافذ کروں گا، وہ تو پڑھنی ہے اکیلے میں۔ تو دین اور شریعت کے بے تحاشا احکامات ہیں
جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو آپ سے متعلق ہے۔ تو فریضہ اقامت دین کہنے سے کوئی دین کا پورا جس کو آپ کہتے ہیں نقشہ، وہ نافذ کرنا آپ سے آپ لازم نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ دین اور شریعت کی ہدایات ہیں، ہر ہدایت بتاتی ہے کہ وہ کس سے متعلق ہے، کب متعلق ہے، کیسے متعلق ہے، اور اگر اس اطلاق کو پورا نہیں کیا جاتا تو اس کا کفارہ کیا ہے، ایک ایک چیز کو۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ بالکل اسی معنی میں ہے جس طریقے سے قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے، اور خود قرآن مجید نے کھول دیا ہے اس کو یہ کہہ کر کہ ہم علی صلاتہم یحافظون اور ہم علی صلاتہم دائمون، مداومت، حفاظت، نگرانی، نگہداشت، کسی چیز پر قائم رہنا، عمل پیرا رہنا، اس کو اپنانا اور پورا کا پورا زندگی کا آدرش بنا لینا، یہ اس سے مفہوم اور مراد ہے۔ چنانچہ یہی لفظ اقامت کا قرآن مجید میں جہاں دوسری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے تو خود اس فکر کے جو بڑے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس کا بالکل یہی ترجمہ کر رہے ہیں جو ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مثلا آپ سورہ مائدہ میں دیکھیں کیا کہا گیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل من ربکم، کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اہل کتاب جس وقت تک تم تورات اور انجیل پر قائم نہ ہو جاؤ۔ تو آپ ذرا پڑھیے خود اس فکر کے بڑے علماء کو، مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی کو، ان کی تفسیر میں دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ راست بازی کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہو، یعنی اس کو دستور زندگی بنا لو۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اس کو اپنا دستور زندگی بنا لو۔ چنانچہ جو معنی اقامت کا وہ دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں وہی مفہوم، وہی معنی یہاں پر بھی ہوگا۔ لہٰذا فریضہ اقامت دین اپنی ذات کے اندر کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید یہاں پر بہت سادہ سی ہدایت کر رہا ہے کہ کوئی نئی ہدایت نہیں ہے، یہ پیغمبر وہی ہدایت لے کر آئے ہیں جو ابتدائی انسانیت سے جاری ہے۔ لہٰذا اس دین کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ، اس کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھو، اس پر عمل پیرا رہو اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ پہلا نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے، معاف کیجیے گا، جس پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے آپ اٹھ کر دین اور شریعت کے کسی حکم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نافذ کرنا ہے، یہ حکم بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اور یہ حکم بتائے گا کہ اس کی ڈائنامکس، اس کے مخاطبین اور اس کی نوعیت کیا ہے، وہ کن حالات میں مجھ سے متعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا اختلاف ان پوری فکری تحریکوں سے ہمارا اس آیت کی اس انڈرسٹینڈنگ پہ سامنے آتا ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود پیغمبر کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر تاکہ تم اس دین کا باقی ادیان پر غلبہ قائم کرو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اے پیغمبر ہم تمہیں بھیج رہے ہیں اور اس دین حق کے ساتھ بھیج رہے ہیں، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تم اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو۔ یہ دوسری آیت ہے جس کے بارے میں یہ نقطہ نظر اپنایا جاتا ہے کہ خود پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر اکناف عالم میں اقصائے جہاں میں اس دین کی بازگشت ہوگی، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے، ملکوں پہ طاقت کریں گے، ہمیں اگر طاقت حاصل ہوتی ہے تو ہم غیر مسلموں کو اپنا باج گزار اور ذمہ بنا کر رکھیں گے، اس لیے کہ خدا نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس باب میں طالبانہ طور پہ اختلاف کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے، اور جو کچھ تصور غلبہ دین کا برآمد کیا جاتا ہے اور یہ تحریکیں پیش کرتی ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصراً بتایا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ یہ رسول ہیں جن کے بارے میں خدا کا ایک خاص قانون ہے۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ وہ رسول دنیا میں آتے ہیں اور اتمام حجت کرتے ہیں، خدا کا وہ کنکلوسیو آرگومنٹ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اس کو خود قرآن مجید سورہ یونس میں بیان کرتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ رسول آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں، فرمایا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، تاکہ لوگوں پر رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ اور یہ جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم ان کو غلبہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ دنیا میں ان کو غلبہ ملے گا، اور ان کے منکرین کے ساتھ ہوگا یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے منکرین تمہارے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ گویا
رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک خاص قانون ہوتا ہے، اس قانون کے تحت اللہ روئے زمین پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت وما کن اللہ رما، تم نے پیغمبر مٹی نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، اور ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد، یہ چوہے کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے ہوں، اتمام حجت ہو گیا ہے، تم صرف دائی اور منادی نہیں ہو، خدا کے پیغمبر ہو، خدا کی عدالت بن کے آئے ہو، لہٰذا عذاب کا نفاذ ہوگا، یہ مارے جائیں گے۔ اور فرمایا وما کن معذبین حتی نبعث رسولا، اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ آ جائے۔ اور فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر، پہلی دفعہ نہیں کر رہے، کرتے چلے آئے ہیں رسولوں کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ ہی، اکفارکم خیر من اولئکم، یہ تمہارے منکرین کون سے بہتر ہیں، ام لکم براۃ فی الزبر، یہ ان کے لیے کوئی استثناء کے سندیسے ہم نے لکھ دیے ہیں، یہ مارے جائیں گے۔ اور پھر سورہ توبہ میں بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے پیغمبر، ان کا خاتمہ ہوگا، روئے زمین سے یہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور پوچھا گیا کہ رات کی تاریکیوں میں ہم جاتے ہیں اور اولادیں آ جاتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہم منہم، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ گویا جو کچھ قیامت کے اندر میرے آپ کے ساتھ خدا کے انکار پر ہونا ہے، اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر، اس کی ایک جھلک دنیا کے پردے پر رسول کی آمد کے ساتھ آویزہ کر کے دکھا دی جاتی ہے۔ اس کو قانون اتمام حجت کہتے ہیں، اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے اپنی تفسیروں میں، اس کے اطلاقات کو بیان کیا ہے، اس کے قوانین کو بیان کیا ہے، قرآن مجید کی سورت کو پڑھ کے بتایا ہے کہ کیسے پورا قرآن مجید اسی پیغمبر کی دعوت کی سرگزشت انذار ہے، جو انذار عام، ہجرت و برار، اتمام حجت اور جزا و سزا کے مراحل سے گزر کر اس قانون کو پورا کرتا ہے۔ اسی کو پیغمبر بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے ان ھذہ الامہ امۃ مرحومہ، اس امت میں مبعوث کیا گیا ہوں بنی اسماعیل، ان پر خدا نے رحم کیا ہے، عذابھا بایدیھا، ان کے ہاتھوں سے ان پر عذاب آئے گا، فاذا یوم القیامہ دفع کل واحد منہم الرجل من اہل الذمہ والشرک فقال ھذا فکاکک من النار، قیامت کے دن میرے ساتھیوں کو خدا بٹھا کر یہ کہے گا کہ یہ جو منکرین ہیں، تم نے رسول کا ساتھ دے کے ان کو جہنم میں پہنچایا، آج یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے۔ اسی کو پیغمبر نے بیان کیا، جعل اللہ الرزق تحت ظل رمحی، خدا نے ان تلواروں کے سائے میں میرا رزق رکھ دیا ہے، وجعل الصغار علی من خالف امری، ان کے لیے ذلت، رسوائی اور محکومی ہے جو میرے حکم کی خلاف ورزی کریں، من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو ان کی مشابہت اختیار کرے گا اس وقت میری فوج سے نکل کے ان کے ساتھ جائے گا، منکرین مارا جائے گا۔ اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتل کروں جب تک کہ یہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ رسول سے متعلق ہے، یہ وہ رسول ہے جس کے ساتھ خدا کی خاص سنت روبہ عمل ہوتی ہے، لہٰذا رسول نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، رسول نے اتمام حجت کیا ہے، اس قوم پر کیا ہے، عالمی سطح پر بھی ہو گیا ہے، لیکن اہتمام ہوا ہے عالمی سطح پر، کس پر ہو گیا کس پر نہیں ہوا، کس کو عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا، یہ فیصلہ صرف رسول کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، زندگی میں بھی لا کے دکھا سکتے ہیں، اور تمہارا مشن پورا ہو جائے تو وفات کے بعد بھی لا کے دکھا سکتے ہیں۔ سیدنا مسیح کے معاملے میں یہی ہوا، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے جو رسالت سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کا استفاع کیا ہے دنیا میں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، دنیا کے وسط میں دو قوموں کو آباد کیا، ایک کو کنعان، ایک کو جزیرہ نما عرب۔ کچھ قوانین ان سے متعلق ہیں جس کو پیغمبر نے ہم تک پہنچا دیا ہے، یہ توحید کے مراکز ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اسی کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، اس جزیرہ عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، یہ توحید کے مراکز ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاد و قتال، اسی طریقے سے یہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ سب کی سب پیغمبر سے متعلق ہیں، پیغمبر کو بتا رہی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کے بعد صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا، تو پھر تو پوری کی پوری گفتگو رفع ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ خود صحابہ کے بیانات پڑھیں بخاری میں جا کے وہ روایت جو کسرہ کے اوپر حملہ کرتے ہوئے مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں، جب نعمان بن مقرن کو سیدنا عمر نے روانہ کیا، کیا کہتے ہیں وہ میدان میں کھڑے ہو کے کہ ہمیں پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ گرد و پیش کی ان ریاستوں پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، اور اس اتمام حجت کے تحت یہ عذاب ہے جو صحابہ کرام نے ان پہ نافذ کیا۔ اور صحابہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے جب قتال کیا رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد ان ریاستوں میں جا کر، تو بندے تو زمین پہ مر رہے تھے لیکن مارنے والا آسمان پہ بیٹھا تھا،
اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ مچھلی کے ڈھیر ہمارے سامنے کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے تھے. گویا وہ یہ بتاتے ہیں میدان جنگ میں کھڑے ہو کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، وہ نبی جس کو رسول بنا کے بھیجا گیا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں. صحابہ اکرام نے بھی اسی قانون اتمام حجت کے تحت یہ اقدامات کیے. چنانچہ اب غلبہ دین کے لیے، دنیا میں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، غیر مسلموں کو اپنا ذمہ اپنا باج گزار بنانے کے لیے کوئی اقدام ہمارے لحاظ سے جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی شخص کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. غیر مسلم موجود ہیں، اس لیے جب آپ کافر کہتے ہیں تو پھر شریعت نے، قرآن مجید نے کچھ چیزیں ہیں جو اس سے متعلق بیان کی ہیں، وہ مرتد ہوتا ہے پیغمبر کی موجودگی میں تو اس کو سزا دی جاتی ہے. اس طرح انکار کرنے والے کو دی جاتی ہے، اس طرح مان کر انکار کرنے والے کو دی جاتی ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں پھر احکامات کی چند نوعیتیں ہیں جو پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتی ہیں. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے اس دوسرے باب کے اندر، جہاں پر ہم اور آپ اختلاف کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. آخری حصہ میری گفتگو کا اور تیسرا حصہ، اس آخری اور تیسرے حصے میں میں صرف اور صرف ایک درد دل آپ حضرات کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں. وہ درد دل یہ ہے کہ مسلمانوں کو پیغمبر کے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام کے اقدامات کے نتیجے میں ایک بہت وسیع سلطنت ملی. اس وسیع سلطنت نے اس دنیا کے اسٹیج پر کم و بیش 1200 سال حکومت کی ہے. ہمارا شکوہ، ہماری عظمت، ہماری حشمت، ہماری توقیر، ہماری برتری، ہمارا تفوق یہ دنیا کے اسٹیج پر نمایاں تھی. ہم فخر کے ساتھ جیتے تھے. پچھلے 200 سال عالمی طاقتوں نے، استعمار نے ہمیں بالکل اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں پر مفتوح اقوام کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس وقت غریب التیار ہیں، ہم ان کے باج گزار ہیں، ہم ان کے رہین منت ہیں، ہم پسے ہوئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں. یہ سب حقیقت ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عظمت رفتہ کی بازیافت ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان اسی طریقے سے آگے بڑھیں اور دنیا کے اسٹیج پر اپنا ایک مقام، اپنی ایک منزل حاصل کریں. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ طریقہ کار ہے جس کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ حکمت عملی کا باب ہے. دین یہ کہتا ہے کہ اس باب میں علماء کوئی کام کریں تو عام آدمی نصرت کی جگہ پہ کھڑا ہو، ان کی مدد کرے، اور وہ ہر سطح پر مدد ہو سکتی ہے. آپ لوگ جو یہ جذبہ لے کر اٹھتے ہیں، یہ جذبہ اپنی ذات میں بہت محمود جذبہ ہے. اس جذبے کی کہیں ناقدری نہیں ہے. اس جذبے کی تائید اور تحسین ہے کہ اگر کوئی تنظیم بنتی ہے، وہ جدوجہد کرتی ہے، وہ حکمرانوں کو یہ توجہ دلاتی ہے کہ شریعت پر عمل درآمد کرو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس طرح کا کام عین دینی کام ہے. یہ نصرت دین کا تقاضا ہے جو علماء کرتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر سیاسی جدوجہد کا بھی دین میں امکان اور میدان موجود ہے. ہم آگے بڑھ کے عالمی سطح پر مسلمانوں کا گروپ بناتے ہیں. یورپی یونین موجود ہے، امریکہ کے اندر 50 ریاستیں ہیں، ہم کوئی متحدہ سلطنت بنا لیتے ہیں، ہمارا کوئی مشترک حکمران ہوتا ہے، ہم بھی دنیا کے اندر اسی طریقے سے فخر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ ضرور کریں. ان کے لائے عمل کو سلام. ان کی قیادت کی زندگیوں کے اخلاص کے آگے سر تسلیم خم. وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. لیکن اس چیز کو دین کے ساتھ متعلق نہ کریں، اس چیز کو دین کا تقاضا قرار نہ دیں، اس چیز کو لوگوں کے اوپر لازم نہ کریں. یہ نصرت دین اور دعوت دین کا میدان ہے. ہم لوگ ایک دوسری سطح پر یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ہم دین کے علم کو، جس کے اندر فلسفہ بھی، کلام بھی، تصوف بھی، فقہ بھی، تاریخ بھی، یہ سب کچھ شامل کر کے بیان کیا جاتا ہے، اس کی آمیزش سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے بحیثیت انسان اپنی دینی فکر رکھ رہے ہیں. یہی خدمت آپ لوگ بھی اسی میدان میں کریں تو اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اور دین پر جو لوگ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان اپنی کوئی بھی شناخت کو واپس لانا چاہتے ہیں، اس کو بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شکریہ حسن بھائی، آپ کے وقت کا قیمتی